السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کو ایک بچے کے بارے میں بتاؤں گی جو عاشق رسول تھا۔ ایک مرتبہ ایک یہودی کا بیٹا باہر کھیل رہا تھا تو وہاں پر اور بھی مسلمان بچے کھیل رہے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھ کر وہاں سے گزرے تو تمام بچے مسلمان بچے بھاگے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب بچوں کو پیار کیا۔ وہ بچہ دور سے ان کو دیکھتا رہا۔ کئی دن گزر گئے کہ وہ بچہ روز ایسے ہی آتا، ان کو دیکھتا، اور جب بچے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھاگتے، ان کی گود میں جاتے، ان سے گلے ملتے تو اس بچے کے دل میں بڑی حسرت آتی۔ ایک دن اس نے اپنے ساتھی بچے سے پوچھا کہ اگر میں تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھاگ کے جاؤں گا تو کیا وہ مجھے اپنے گلے کے ساتھ لگائیں گے؟ تو اس بچے نے کہا ہاں کیوں نہیں، ہمارے جو نبی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم وہ بچوں سے بہت پیار کرتے ہیں۔ تو ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھ کے مسجد سے باہر آئے تو وہ بچہ جو یہودی کا تھا بھاگتا ہوا آپ کی طرف گیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنے گلے کے ساتھ لگا لیا۔ اس بچے کا معمول ہو گیا کہ وہ روز آتا۔ ایک مرتبہ بڑی شدید گرمی تھی، بچے ظہر کے ٹائم پہ نہ آئے لیکن وہ بچہ وہاں پہ انتظار کرتا رہا اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے ملتا۔ ہوا یوں کہ ایک مرتبہ وہ شدید بیمار ہو گیا۔ وہ بچہ مسجد کے سامنے نہ آ سکا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی وہ بچہ بڑا یاد آتا تھا۔ جب بچہ بیمار ہوا تو اس کی ماں روز بروز پریشان ہونے لگ گئی کہ یہ میرا بچہ کیوں نہیں بولتا، اس کو ایسی کیا تکلیف ہے، نہ یہ کچھ کھاتا ہے نہ یہ کچھ پیتا ہے نہ ہی کوئی یہ بات کرتا ہے۔ بچے سے اس کی ماں پوچھتی ہے بیٹا مجھے بتاؤ ایسی تمہیں کیا تکلیف ہے، ایسی کیا پریشانی ہے کہ تم اتنا دن بدن کمزور سے کمزور ہوتے جا رہے ہو۔ اس بچے نے کہا کہ ماں اگر میں آپ کو کوئی بات کہوں گا تو آپ مجھ سے ناراض تو نہیں ہوں گی۔ اس کا باپ بھی ایک کونے میں کھڑا تھا تو وہ بچہ کہتا ہے کہ اس طریقے سے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ملتا رہا اور اب چونکہ میں بیمار ہوں، میں ان کو مل نہیں سکتا تو مجھے ان کی جدائی میں بہت تکلیف ہو رہی ہے۔ تو اس کے ماں اپنے شوہر سے کہتی ہے کہ اے بچے کے والد، اگر ہم اپنے بچے کی صحت چاہتے ہیں تو ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بلانا پڑے گا۔ اس کا باپ کہتا ہے ٹھیک ہے، میں ان کو کہتا ہوں اگر وہ آ جائیں۔ جب وہ جا کے کہتے ہیں تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کے ساتھ ان کے گھر کی طرف آ جاتے ہیں۔ وہ بچہ اپنی ماں کو کہتا ہے کہ مجھے میرے محبوب کی خوشبو آ رہی ہے، اور واقعی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر پہنچتے ہیں تو بچے کے سر پہ ہاتھ رکھتے ہیں تو بچہ خوشی سے آنکھیں کھول دیتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسے کہتے ہیں کہ تم کلمہ پڑھ لو۔ وہ اپنے باپ کی طرف دیکھتا ہے تو باپ اسے کہتا ہے کہ جب تم ان کے عشق میں مبتلا ہو گئے ہو تو پھر ان کا کلمہ بھی پڑھ لو۔ بچہ کلمہ پڑھتا ہے تو اس کی روح پرواز کر جاتی ہے۔ جو اس کا باپ یہودی ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ اب یہ ہمارے کسی کام کا نہیں رہا، اب آپ اس کو ساتھ لے جائیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت بلال کے ساتھ اس کو لے کے آتے ہیں، اس کو غسل دلاتے ہیں اور اس کو قبر میں خود ڈالتے ہیں اور ان کو کہتے ہیں کہ تمہاری قبر کو میں جنت بنا دوں گا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسے قبر میں اتار رہے ہوتے ہیں تو آپ اپنے پاؤں کی انگلیوں کے بل پر کھڑے ہوتے ہیں اور کچھ دیر بعد آپ کو اتنا پسینہ آیا ہوتا ہے اور آپ کا چہرہ زرد ہو جاتا ہے۔ جب آپ دفنا دیتے ہیں اور اس کے بعد جب باہر آتے ہیں تو صحابہ کرام پوچھتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آج تک یہ نہیں دیکھا کہ آپ کبھی قبر میں پاؤں کے بل کھڑے ہوں۔
انگلیوں کے بل کھڑے ہوں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے اس عاشق کو دیکھنے کے لیے اتنے فرشتے آئے ہوئے تھے کہ مجھے وہاں پر پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں تھی، اور میں یہ کوشش کر رہا تھا کہ کہیں میرا پاؤں کسی فرشتے پر نہ آ جائے، اور مجھے پسینہ اس لیے آ گیا اور مجھے تھکاوٹ کا احساس اس لیے ہو رہا ہے کہ حوریں اور جو فرشتے ہیں وہ اس کا دیدار کرنے آ رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ جیسے اس بچے نے اپنی محبت کا حق ادا کیا، ہمیں بھی توفیق دیں، ہمیں بھی اس قابل کر دیں کہ ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی پیروی کریں، اور ہم تو خوش نصیب ہیں، ہم تو بڑے ہی اللہ کی رحمت والے ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کا امتی بنایا ہے۔ یا اللہ ہمیں اس قابل کر دے کہ ہم اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام اعمال کی پیروی کر سکیں، اور آخرت میں ہمیں ان کی شفاعت نصیب ہو۔ آمین۔